آج اسرائیل نے دہشت گردی کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا ہے اور ایران کے سپہ سالاران اور ان کے بہت سے سائنسدان اس میں شہید ہوئے ہیں اور نقصان پہنچایا ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اسرائیل نے۔ اسرائیل کی دہشت گردی کا یہ سلسلہ جاری ہے، روز غزہ میں بچوں کو شہید کرتا ہے، اقوام متحدہ کی نہیں سنتا ہے۔ اصل میں جو اسرائیل ہے اس کو پشت پناہی حاصل ہے امریکہ کی۔ اسرائیل کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت امریکہ ہے، اور امریکہ کی پشت پناہی میں جہاں چاہ رہا ہے بدمست ہاتھی کی طرح وہ گھومتا پھر رہا ہے اور انسانیت دشمن اقدامات کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے فلسطین میں، اور اب ایران پر اس نے اٹیک کیا ہے۔ ایران پر اٹیک در حقیقت اس پورے خطے کو آگ میں لپیٹ لینے کے مترادف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب مسلم ممالک خاص طور پر اور دنیا کے وہ سارے ممالک جو امن چاہتے ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ بات بہت واضح ہے کہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ اسرائیل جتنا بڑا دہشت گرد ہے اور جس طرح وہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے، وہ کسی ایک ملک پہ رکے گا نہیں۔ ان کے اپنے اہداف ہیں اور ان اہداف کو وہ حاصل کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام عالم اسلام اس کے خلاف متحد ہو اور بہت واضح طریقے سے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، تو اسرائیل کے پاس یہ جرت نہیں ہے کہ وہ سب کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح امریکہ پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، امریکہ سے منتیں کرنے اور امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے اور ٹرمپ سے ہاتھ پھروانے کے باوجود یہ اس وقت کرنے کا کام ہے کہ امریکہ کو کارنر کیا جائے، پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج بھی ہو اور پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ سب اس کے سامنے کھڑے ہوں کہ تم نے کیوں یہ اسرائیل کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ انسانیت دشمنی کے اقدامات کر رہا ہے۔ ہم ایرانی قوم کے ساتھ ہیں، ایرانی حکومت کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام کو تمام مسلکی، گروہی، تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں پاکستان کی حکومت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنا رول ادا کریں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو اس وقت حیثیت ہے، اس حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اس پورے خطے کو آگ سے بچائیں اور آگے بڑھیں اور اسرائیل کے قدم روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔